أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر. بس انتہائی مختصر ٹائم کے لیے مزاحم ہوگا کیونکہ آپ تقریباً سوا گھنٹہ ہو گیا ہے آپ کو اس جشن کو سنتے ہوئے. تو بس ایک فلسفہ کیا ہے ہمارے اس جشن میں آنے کا یا مجالس آئمہ میں حاضری کا. سب سے پہلی بات کہ یہاں پر جب ہم کسی بھی نیک انسان کو دیکھتے ہیں یا کسی صاحب کرامت انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم اس سے دعا کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، چاہے وہ کوئی عالم ہو یا کوئی اور متقی انسان. تو جو شخص ان محافل میں آتا ہے، امام رضا علیہ السلام درود بھیجے ان کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ رحم اللہ من احیا امرنا، کہ پروردگار عالم اس شخص پر اپنی رحمتیں نازل کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. تو جو ہم مجلس میں آتے ہیں تو سب سے پہلے امام رضا کی دعا وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کا بھی دستور ہے کہ جب ہمارے ہاں بھی کوئی ولادت ہوتی ہے تو ہم ولادت والے گھر جا کے ان کو کیا کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. یا خدا نخواستہ اگر کہیں پر کوئی فوتیدگی ہو جائے تو تعزیت کے لیے جاتے ہیں. تو ہم جو یہاں پر امام کی بارگاہ میں آئے ہیں آج ولادت کے دن، تو آج ہم امام کو ان کے امام بیٹے کی ولادت پر مبارکباد دینے آئے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ جب بھی آج کا وہ دن ہے کہ جس میں تمام آئمہ جو ہیں وہ مسرور و شادماں ہیں، اور جب انسان خوش ہوتا ہے تو اپنے چاہنے والوں کو کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے. تو ہم جب بھی کسی امام کی ولادت ہو ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم آئمہ سے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کے جائیں. اور یہ وہ دن ہوتے ہیں اور یہ وہ ساعتیں ہوتی ہیں جس میں آئمہ سے جو طلب کیا جائے، جو مانگا جائے وہ عطا کرتے ہیں. تو واقعی یہ جو فلسفہ اور یہ ہم مکتب اہل بیت والوں کو یہ نصیب ہے، اتنی بڑی سعادت کہ ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کی غم میں غم مناتے ہیں. اس سعادت کو ہم کبھی نہ سمجھا کریں. آج قبلہ صاحب نے بہت خوبصورت امام علی نبی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کے دور کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر تمام اس روئے زمین پر جو درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس سمندر کے ساتھ اور سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو امام علی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن کلمات اللہ، کہ اللہ کے نہ ختم ہونے والے کلمات ہم محمد و آل محمد ہیں. واقعی اہل بیت کی معرفت کہ جو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آج کی رات ہمیں اہل بیت کی معرفت کا ایک حصہ ہمارے حصے میں لکھ دے. آج کے اس مولود کے صدقے میں کہ
جیسے جیسے اہل بیت کی معرفت انسان میں بڑھتی چلی جائے گی، عرض کیا انسان کا عمل جو ہے وہ وزنی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک ہی عمل جسے انسان بغیر معرفت کے بجا لائے، لیکن اگر اسی عمل کو معرفت کے ساتھ انسان انجام دے تو ان دونوں کے اجر میں بہت بڑا فرق ہے۔ روایت میں ہے کہ دو افراد کو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا جن کا عمل ایک جیسا ہوگا لیکن اجر میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ تو پروردگار عالم سے فرشتے سوال کریں گے کہ ان کا جو عمل تھا وہ تو ایک تھا، نہ ان کی نمازوں میں فرق، نہ ان کے روزوں میں فرق، نہ ان کی کسی اور عبادت میں فرق، تو ایک کا اجر اتنا بلند اور ایک کا اجر فقط یہ کہ پروردگار عالم نے اسے جنت میں جانے کا حکم دیا، لیکن دوسرے کو روک لیا کہ تو فقط جنت کا حقدار نہیں ہے بلکہ جس کی شفاعت چاہتا ہے کر اور اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو پروردگار عالم کی آواز آئی کہ ان دونوں کی معرفت میں فرق تھا۔ تو واقعاً اگر انسان کی معرفت بلند ہوگی تو اس کے عمل کو وسیع کر دے گی اور اس کے اجر کو بڑھا دے گی۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ امام کے دور کے حوالے سے کہ امام کے دور اور آج کا دور دیکھیں تو اس میں ایک چیز جو مشترک نظر آتی ہے، امام ہادی نے اپنے دور میں غالیوں کے خلاف بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ ائمہ کے دور میں غلات کا ایک بہت بڑا گروہ پیدا ہو گیا تھا جو اہل بیت کو رب کہتے تھے۔ تو جب امام سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے بعض کے بارے میں فرمایا کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اور بعض کے بارے میں باقاعدہ حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو، اور خصوصاً جو ان کے قائد ہوتے تھے، سربراہ ہوتے تھے، ان کو ایک بہت بڑی تعداد کو امام کے کہنے پر امام کے ماننے والوں نے قتل کیا ہے، جو ان کے شیعہ تھے لیکن کیا تھے؟ غالی تھے۔ غالی کسے کہتے ہیں؟ جو عربی زبان کے اندر اس کا معنی لکھا ہوا ہے کہ یدل علی الارتفاع، جو بلندی پر یا حد سے زیادہ یا حد سے تجاوز کرنے پر دلالت کرے۔ اسلام جو ہمارا دین ہے یہ کچھ حدود اور کچھ قیود رکھتا ہے، اور ان حدود کے اندر جو انسان رہتا ہے اسے مسلم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔ لیکن جو ان حدود سے باہر نکل جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ غالی کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا ہے، کہ یہ اللہ کی حدود سے باہر نکل گیا ہے۔ مولا کائنات کا ایک انتہائی خوبصورت فرمان نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ مولا کائنات کی ذات اقدس پر ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ نحن النمرقۃ الوسطی، نمرقہ چکی جس پہ پرانے زمانے میں آٹا پیسا جاتا تھا، اس کا جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے اس کو کہ جس کے گرد وہ گھومتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ہم وہ نقطہ اعتدال ہیں، یلحق بحق تعالی، کہ جس پیچھے رہ جانے والے نے ہمارے ساتھ ملحق ہونا ہے، وَيَرْجِعُ إِلَيْهَا الْغَالِي، اور جو آگے بڑھ گیا ہے اسے بھی ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ ہماری طرف پلٹ کر آ گیا تو پھر وہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ محشور ہوگا، لیکن اگر جس نے ہمارے فضائل کو نہ مانا اور پیچھے رہ گیا، یا جس نے ہمیں حد سے بڑھا دیا، تو یہ دونوں قیامت والے دن ہمارے ساتھ محشور نہیں ہوں گے۔ اگر تم نمرقہ وسطیٰ کے ساتھ اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اٹھنا چاہتے ہو تو ہماری کسی فرمان اور ہماری کسی حد اور جو ہم نے حد معین کی ہے اس سے باہر نہیں نکلنا۔
تو کوئی اختلاف واقع نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں کہ عملی طور پر ہماری بہت بڑی جو تعداد ہے ذاکرین کی، وہ بھی اہل بیت کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں. اور اہل بیت کو اللہ کا بندہ ماننا، لیکن ان کا اختیار اس کائنات پر، کیونکہ اس تکوین جو پروردگار عالم نے کائنات بنائی ہے، اس پر اہل بیت کو اختیار دیا ہے. اب اہل بیت اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے اس کائنات کے اندر ہر قسم کا تصرف کر سکتے ہیں. امام ہادی ایک جگہ موجود ہیں اور امام کے ایک صحابی ساتھ تشریف فرما ہے. اس صحابی نے ایک ستون کی طرف اشارہ کیا اور امام کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ اے فرزند رسول، آیا آپ اس چیز پر قادر ہیں کہ اس ستون سے مجھے انار فراہم کر سکتے ہیں؟ یہ جو مٹی کا ستون ہے، اس سے آپ انار برآمد کر سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ میں اس ستون سے انار نہیں، ہر قسم کا میوہ برآمد کر سکتا ہوں. اور امام نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ اس ستون کی طرف جب پھیلایا تو انار، انگور اور کھجور امام کے ہاتھ پر اس ستون میں پیش کر دیے. تو علماء جب ہم روایات پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہمیں اہل بیت کی سیرت میں چیزیں ملتی ہیں وہ اہل بیت کی کرامات ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی عالم نے آج تک اہل بیت کی کرامات یا ان کے فضائل میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا. تو ہمیں واقعاً یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے کہ علماء اور ذاکرین کا، الحمدللہ ذاکرین کی طرف سے بھی اچھے پیغامات موصول ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ ہم علماء کے زیر سایہ اس عزاداری کو جاری و ساری رکھیں گے، اور جس موقف پر علماء گھروں سے نکلیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ علماء کے ساتھ اس موقف اور اس مطالبہ کو منوانے کے لیے وہ بھی انشاءاللہ علماء کی شانہ بشانہ نکلیں گے. تو واقعی یہ بہت بڑی ایک اچھی بات جو اب معاشرے میں ہم نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح ہونا چاہیے، کیونکہ اہل بیت کے کمالات ان کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. جب یہ دشمن گئی متوکل، اس کا ایک نصرانی وزیر تھا جس سے اسے بہت محبت تھی متوکل کو، اور اس کی کسی بات کو رد نہیں کرتا تھا، اور اس کو ابو نوح کہہ کر پکارتا تھا. ابو نوح یعنی کنیت کے ساتھ پکارتا تھا. کنیت کے ساتھ پکارنا یہ فضیلت کی علامت ہوتی ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے جب مولائے کائنات کے ساتھ ایک شخص کا تنازع ہوتا ہے اور وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو قاضی اس شخص کو اس کے نام کے ساتھ پکارتا ہے اور مولا کو کنیت کے ساتھ پکارتا ہے. تو مولا نے اس قاضی کو روکا اور کہا کہ تو عدالت کے خلاف جا رہا ہے، تو نے اسے نام کے ساتھ پکارا ہے اور مجھے عزت و احترام کے ساتھ کنیت کے ساتھ پکارا ہے، مجھے ابو الحسن کہہ کے پکارا ہے. تو ابو الحسن کہنا یا کسی کو کنیت سے پکارنا یہ احترام کی علامت ہوتا ہے. جب متوکل نے اسے کنیت سے پکارنا شروع کیا تو اس کے دربار کے اندر جو علماء تھے، ایک گروہ متوکل کے تائید میں ہو گیا کہ اس نے ٹھیک کہا ہے، اور ایک نے کہا کہ اس نے ناجائز بات کی ہے کہ کسی غیر مسلم کو کنیت کے ساتھ پکارنا جائز نہیں ہے. جب یہ اختلاف ہوتا ہے تو متوکل امام علی نقی علیہ السلام کی طرف ایک خط بھیجتا ہے اور اس میں یہی سوال کرتا ہے. تو امام نے اس کے جواب میں 2 لائنوں کا ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب، بس یہ لکھا ہوا تھا. تو اس سے متوکل سمجھ گیا کہ جب پروردگار عالم اپنی کتاب میں ایک کافر کو کنیت سے پکار سکتا ہے تو ہمیں بھی یہ حق ہے کہ ہم بھی کسی غیر مسلم کو کنیت کے ساتھ پکاریں. اب یہاں پر امام نے اس کی مشکل
کو حل کیا، لیکن کس سے؟ قرآن کی مدد سے۔ امام نے قرآن سے دلیل دی کہ پروردگار عالم نے جب ابو لہب کو پکارا ہے تو کیا کہا ہے؟ ابی لہب، یعنی اسے کنیت سے پکارا ہے، اس کا نام نہیں لیا۔ اسی طرح یعنی جب بھی کسی بھی وقت کے حکمران کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ جانتے تھے کہ اس مشکل کا حل فقط کن کے پاس ہے؟ محمد و آل محمد کے پاس ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس آپ کی زحمتوں کو 2-4 منٹ میں تمام کرتا ہوں کہ ہمیں بھی واقعاً اہل بیت کی سیرت میں جو سب سے بڑی چیز نظر آتی ہے کہ آئمہ، کیونکہ وہ دور بھی ایسا تھا کہ اگر قرآن کے علاوہ آئمہ کسی اور چیز سے استدلال کرتے تھے تو اس دور کے افراد بھی نہیں مانتے تھے، تو قرآن کو ہر زمانے میں ہر امام نے مرکزی حیثیت دی ہے، اور جو سوال بھی امام سے پوچھا جاتا تھا اس کا جواب امام قرآن مجید سے مرحمت فرماتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے کہ واقعاً اگر ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہوں تو ہمارے سامنے اگر کوئی سوال آئے تو فوراً ہمارے ذہن میں قرآن مجید کی اس آیت کا تصور آنا چاہیے کہ جو اس سوال کا ہمیں جواب پیش کر سکے۔ تو ہمیں اہل بیت کی سیرت کا جو واقعاً بہت خوبصورت نکات مولانا حسن صاحب نے پیش کیے امام علی نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے، امام علیہ السلام کے دور میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے اور اس میں بھی یہ حکمران جب لوگ عاجز آ جاتے ہیں تو امام ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ شخص بیمار ہوا متوکل اور اس نے منت مانی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں مال کثیر اللہ کی راہ میں دوں گا۔ تو جب یہ صحت یاب ہوتا ہے تو علماء سے پوچھتا ہے کہ مال کثیر کا میں نے کہا تھا، مجھے بتاؤ کہ مال کثیر کی مقدار کیا ہے۔ تو تمام علماء عاجز آ جاتے ہیں، تو اس وقت یہ امام علی نبی علیہ السلام کی طرف ایک خط بھیجتا ہے اور یہی سوال پوچھتا ہے، تو امام اس کے جواب میں ایک آیت تحریر کر کے بھیجتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنٍ كَثِيرًا، کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کی بہت سے مقامات پر مدد کی ہے۔ اب یہاں پر بھی مواطن کثیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس نے بھی کس کی منت مانی تھی؟ مال کثیر کی۔ تو امام نے فرمایا کہ تو 83 دینار دے دے تو تیری منت پوری ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ خط علماء کے سامنے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو اس وقت امام نے مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں 83 جنگیں لڑی ہیں، جن میں سے بعض میں خود حاضر ہوئے ہیں غزوات میں، اور بعض سرایا ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول خود حاضر نہیں ہوئے لیکن لشکر بھیجا ہے۔ تو یہاں پر مواطن کثیر سے مراد کیا ہے؟ 83 ہے۔ تو اس کے بعد تمام علماء امام کی اس بات کے بعد قائل ہو گئے کہ امام نے جو فتویٰ دیا ہے وہ قرآن کے مطابق ہے۔ تو واقعی امام کی سیرت میں ہر جگہ پر ہمیں قرآن مجید ہی نظر آتا ہے۔ اسی متوکل کی ہی کے دور میں ایک شخص جو نصرانی تھا اس نے ایک مسلمان عورت کے ساتھ زنا کیا۔ اب اسے علم تھا کہ اگر کسی مسلمان عورت کے ساتھ غیر مسلم زنا کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ تو اب اس نے اس قتل سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس وقت کے جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے فتویٰ دیا، کیونکہ ہماری فقہ کے اندر بھی ہے کہ جب انسان کفر کو چھوڑ دیتا ہے
تو اس کے جو پچھلے سارے اعمال ہیں جو اس نے غلط اعمال انجام دیے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اس کا پروردگار عالم حساب نہیں لیتا۔ تو تمام علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کا یہ گناہ بھی کیا ہے، ایمان لانے کے بعد ختم ہو گیا ہے، لیکن اس نے جب امام علی نبی علیہ السلام درود بھیجے اس امام کی ذات سے یہ سوال کیا، تو امام نے سورہ غافر کی آخری 2 آیات کی تلاوت فرمائی کہ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا آمَنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے، وَكَفَرَ بِمَا كَانُوا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ان مشرک جن بتوں کی یہ پہلے پرستش کرتے تھے اس کا انکار کر دیا۔ تو پھر اس سے اگلی ہی آیت میں ہے کہ فَلَمْ يَكُنْ تَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، کہ ان کو اس ایمان جو انہوں نے آخر وقت میں وہ ایمان لائے، ہمارے عذاب کو دیکھ کے جب وہ ایمان لائے تو ان کو اس ایمان لانے میں کوئی فائدہ نہ دیا۔ تو امام نے فرمایا کہ جب انسان کسی چیز کا عذاب دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو امام نے فرمایا کہ اس جو نصرانی ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر واقعاً ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی قبل اس کے کہ ہماری موت آ جائے اور اس وقت ہم توبہ کریں، بلکہ موت کے آنے سے پہلے ہم آج کی اس مقدس رات میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تجھے آج کے مولود کا واسطہ اور اس بابرکت مولود کے اجداد کا واسطہ کہ ہمیں گناہوں کی تاریکیوں سے ہدایت اور روشنی کی طرف لے آ۔ پروردگارہ آج کی رات کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ ہماری اس محفل میں ہمارا آنا اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کی قبور کو محمد و آل محمد کے نور سے منور فرما۔ پروردگارہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، محمد اور ان کی پاک حال کا واسطہ، ہمیں اس دنیا میں بھی اہل بیت کے غم میں غم بنانے کی توفیق عطا فرما، ان کی خوشی میں خوشی بنانے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے صدقے قیامت والے دن اہل بیت کی شفاعت کا حقدار بنا۔ پروردگارہ ہمارے بار میں آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما، اور غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و